اللہ السلام علیکم. ویسے تو امام کو فالو کرنا لازمی ہے, امام کے پیچھے آپ نے چلنا ہے ہر چیز میں, لیکن یہاں آپ کا واجب رہ گیا, آپ بھول گئے, آپ کیا کرو گے؟ اصلی مسئلہ یہ ہے امام کے سلام کو چھوڑو, آپ یاد بھولے ہو, وہ تو واجب تھا آپ کے اوپر, آپ نے پڑھا ہی نہیں, اپنے خیالوں میں گم ہو رہے ہو, آپ چپ رہے, امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم, تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے اگر آپ نے اتحیات پورا پڑھ کے سلام نہیں کیا. آپ نے امام کے سلام کے ساتھ سلام نہیں کیا. یہ مسئلہ کون سمجھائے گا ہمیں؟ یہ مسئلے کون سمجھائے گا؟ اس طرح بہت سارے ہمارے نماز کے مسئلے غلط ہیں. جو نماز ہماری سجدہ صاحب کا ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا, سجدہ کیسا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہماری عمر 40 سال 50 سال میں خود اس ٹائم 50 سے پلس ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس لیے نماز کو درست کرنا بہت ضروری ہے. نماز کے لیے مسئلے سیکھنا, یہ اعتکاف کی جو میں بات کر رہا تھا, آپ کوشش کریں اپنے علاقے سے ایک ایک دو دو بندے ہمیں اعتکاف میں دے دیں, دوستوں کو تیار کریں, 50-100 ہوں انشاءاللہ. جو بھی ہمیں بہت خوشی ہوگی, ان کی پوری تربیت کا نظام انشاءاللہ 10 دن میں ہوگا, پوری تربیت ہوگی. یہاں سے جا کر انشاءاللہ اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ دین کی بات, وہ نماز کو ٹھیک کریں گے. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے, فرض ہو چکا ہے پر مجھے ایک اور مسئلہ ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں امام نے کہا اللہ اکبر, ہم پیچھے سے تکبیر تحریمہ, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, اور اس کو زبان دل سے پڑھنا آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. آپ نے ایسے کرنا, آپ نے اتنی زور سے پڑھنا ہے کہ آپ اس کو اپنے کانوں سے سنیں, ایسا ایسا کا شور نہیں ہے. یہ فرض ہے, آپ نے نماز کا فرض چھوڑ دیا. قرات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں, بہت لوگ خاموش ہو گئے, دل میں پڑھ رہے ہیں, او بابا نماز ہی نہیں ہوتی. قرات جو فرض ہے اس کو اتنی آواز سے پڑھنا, اگر شور نہیں آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے, یہ فرض ہے. قرات کو زبان بند کر کے, رب بند کر کے نہیں, دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی, فرض نہیں ہوتا. جو ارکان شریف واجب ہے, اتحیات واجب ہے, اس کو اتنی زور سے پڑھنا کہ آپ کے کانوں تک آ جائے. آواز کو خاموش ہو, سناٹا ہو, اپنے کانوں سنیں. اتنا زبان سے پڑھنا واجب کو واجب ہے, فرض کو فرض ہے. جنازہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, جنازے میں 4 تکبیریں سب کو پتہ ہے. اور کیا ہوتا ہے, ہم او بھائی جنازہ ہی نہیں ہوا تمہارا, تم تو امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, چپ کر کے یہ کیا تکبیروں نے تو آپ نے کہیں بھی نہیں ہے. یہ جنازہ تو تم نے اپنے اپنے کا پڑھا ہے, اپنی اماں کا پڑھا ہے, اپنے مامے نانے چاچے کا پڑھا ہے, اپنے رشتے دار کا پڑھا ہے, وہ جنازہ ہی تم نے نہیں پڑھا یار. تمہیں جنازے کے مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہے. ان مسئلوں کی طرف ہم جامعہ احسان القرآن میں روزانہ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بچے دو, کچھ عالم 3 سال 4 سال 5 سال کچھ تو پڑھیں, اپنے علاقے میں آ کر مسئلے کو بتائیں, نماز پڑھیں. بہت سے مسائل میں ایسے اشارہ کر دیا, تو میری گزارش یہ تھی, لہٰذا اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنے احباب میں آپ نے کوشش کرنی ہے, 1 1 2 2 4 4 12 13 14 سال کے بچے بڑے, 6ٹھی 7ویں 5ویں 6ٹھی 7ویں کا بچہ ہمیں دینا ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ داخل کریں گے. آپ یہ آج سے کوشش شروع کریں گے, مسائل کو کہنا شروع کریں گے, 15 دن کے بعد پھر پوچھیں گے بھائی آپ بچہ دے رہے ہو, 10 دن کے بعد پھر پوچھو گے بچہ دے رہے ہو. جس طرح آپ کو اپنے گھر میں روٹی کی فکر ہے, اسی طرح حضور کے دین کی فکر اس سے زیادہ ہونی چاہیے ہمیں. ہم کوشش کریں, جتنا آپ تبلیغ کرو گے, خدا کی قسم آپ کی جو مشکل حل نہیں ہو رہی, اللہ اس کو حل کر دے گا. آپ دیانتداری سے حضور کے دین کے فوج کیا کرو, صرف ہمیں بچے دے دیں. ذہن مکمل بنا چکے ہو, میں نے کہا نہیں, آپ آخری پیپر 22 تاریخ کو جو بول گئے بنا ہوا ہے, ہر سال اپنے استاد کے پاس سرور درس لے جاتے ہیں سب کا اسپیشل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان کا بڑا فیض ہے, قرآن کریم کی تجدید کیا ہے. میں نے کہا نہیں جانا مفتی صاحب, ٹھیک ہے, ان کے مرشد ہیں بیٹا ہے, ایک دفعہ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں, میں نے کہا نہیں جاننا, سب سے زیادہ آپ کا مرشد یہی میرے بچے, ان کو پڑھاؤ انشاءاللہ. آپ کے مرشد کا فیض یہی ہے کہ اب یہ کام کرو. آپ یقین کریں, جاؤ مفتی صاحب کو میں نے جہاں روکا, مفتی صاحب نے ایسے کر کے میری درخواست پر عمل کیا. اتنی قربانی میں نے آج تک اپنے کسی مدرس کی نہیں دیکھی اس 5 سالہ دور میں. اور یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے.
ہمارے مفتی صاحب نے بہت بڑی قربانی دی، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ آج یہ درس نظامی کے جو 100 بچے بورڈ میں داخلہ دے رہے ہیں، یہ مفتی صاحب کی، میں سمجھتا ہوں اس میں اگر میں یہ کہوں 98%